ماتمداران شہزادہ علی اکبر شاہ کربلا رضویہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام ماشاءاللہ یہ تاریخی پروقار اور مقدس نشر محرم آپ حضرات کے بہترین تعاون، خلوص، محبت اور جذبہ ایمانی کے سبب اپنے تیسرے مرحلے میں ہے۔ میں آپ حضرات کی مسلسل توجہات پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ اسلام اور مسلمان ہمارا موضوع سخن ہے۔ ملت اسلامیہ اتحاد و اتفاق کا پیغام دینا ہمارا حقیقی مقصد ہے، اور دین اسلام مسلمان سے زندگی گزارنے کی کیا تقاضے کرتا ہے، ان کی کچھ وضاحتیں ان مقدس مجالس کے وسیلے سے اس عشر محرم ہم سماعت ملت مسلمہ کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں سورہ مبارک آل عمران کی جس مشہور و معروف آیے باقی ہدایت سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس کے ترجمے سے مسلمان کا بچہ بچہ واقف ہے، جہاں بھی یہ کہا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ صلوات بھیجیں۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اس لیے کہ پسندیدہ میں تو چوائس ہو جاتی ہے، اور چوائس یہ ہوتی ہے کہ کچھ اور بھی دین ہیں، اور ان ادیان میں جو اللہ کو پسند ہے وہ اسلام ہے، تو یہ تعریف اسلام کا کمال نہیں ہے۔ اس لیے ان الدین کہہ کر تحقیق کر دیا گیا کہ بتحقیق اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی اب جو کچھ بھی اسلام کے علاوہ ہے وہ اللہ کے نزدیک دین نہیں ہے، کسی اور کے نزدیک ہوگا۔ صلوات بھیجیں نا محمد۔ تو ہے نا جانب، یعنی اللہ کے نزدیک جو دین ہے، یعنی جسے اللہ دین کہتا ہے، وہ صرف اسلام ہے۔ اور یہ لفظ دین قرآن مجید میں عزیزان محترم متعدد مقامات پر آیا کہ جہاں جس مقام پر بھی آیا وہاں دین سے مراد صرف اسلام بھی ہو۔ بڑی توجہ، جس مقام پر بھی آیا، جس انداز سے بھی آیا، چاہے مالک یوم دین میں آیا، صلوات بھیجیں نا محمد۔ توجہ ہے نا دوستو، یہ ایک بنیادی نقطہ نگاہ ہے اس امر کا کہ ملت مسلمہ اس امر پہ ذرا توجہ کرے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اسلام کے معنی تسلیم کرنا، اسلام کے معنی گردن جھکانا، اسلام کے معنی مان لینا، اسلام کے معنی سلامتی، اسلام کے معنی امن و آشتی۔ جس اسلام کے معنی سلامتی اور امن و آشتی ہو، اگر اسی اسلام کے ماننے والے مسلمان امن و آشتی کو بالائے طاق رکھ کر قتل و غارت گری اور کشت و خون میں مبتلا ہو جائے اور کلمہ گو کا گلا کاٹنے لگے، تو پھر سوچنا پڑے گا کہ اسلام اور ہے، مسلمان اور ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ سوچنا پڑے گا۔ اسلام کا پیغام سلامتی ہے، اسلام کا پیغام امن ہے، اسلام کا پیغام آشتی ہے،
اسلام نے تفرقے کو منع کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم اسلام تو یہ کہتا ہوا آیا کہ تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ پڑھالو، آپس میں فرقے فرقے نہ ہو جاؤ، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ۔ تو عزیزان محترم، یہ طے ہوا کہ قبل اسلام قبیلے تھے، نہیں غور کر رہے آپ، قبل اسلام فرقے تھے، قبل اسلام انسان ٹکڑیوں میں بٹا ہوا تھا، قبل اسلام اسلام سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے جزیرہ نما عرب کشت و خون کی بری عادتوں میں مبتلا تھا، تلواریں چلتی تھیں، قبیلوں سے قبیلوں کی جنگیں ہوتی تھیں، ایک بکری کے گلے میں پڑی ہوئی رسی پر اگر ایک قبیلے نے تلوار نکال لی دوسرے قبیلے کے خلاف تو نسلیں گزر جاتی تھی، خون بہے چلے جا۔ صلوات بھیجے نا محمد عالم، جو ہے ایک مرتبہ اور جو بھیجے، بیٹھ جا بیٹا، نہیں مل کر درود بھیجیے محمد عالم۔ جن دوستوں کو جہاں جگہ مل رہی ہو وہاں بیٹھیں اور متوجہ رہیں، اس لیے کہ یہ ذرا ایک تمہیدی مرحلہ ہے اور یہاں ہمیں ایک فیصلہ آج کی حد تک الحمدللہ آپ حضرات کے بہترین ذوق سماعت کے ساتھ، اور جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں المحسن سے، تاکہ آپ کو واپسی پر کوئی زحمت نہ ہو۔ چند دنوں کی اور زحمت ہے، انشاءاللہ گفتگو جاری ہے، کچھ یہ زحمتیں تمام ہو جائیں گی اور کرفیو کے اٹھنے کے کچھ امکانات ہیں، لیکن چند دنوں کی زحمتیں ہیں، مگر ہمیں جتنی زحمتوں میں غم حسین منانے میں راحت محسوس ہوتی ہے یہ تو صرف ہم ہی جانتے ہیں نا۔ صلوات کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار آپ کی توجہ پر۔ بھئی قبل اسلام، قبل بعثت رسول، سرکار رسالت مآب کی بعثت سے پہلے تو یہ تمام واقعات موجود تھے کہ انسان انسان کا دشمن تھا، آدمی آدمی کا دشمن تھا، قبیلہ قبیلے کا دشمن تھا، قوم قوم کے دشمن تھی، ہر ایک کے کعبے الگ، ہر ایک کے قبلے الگ، ہر ایک کے عبادت خانے الگ، ہر ایک کے بت الگ، اپنے اپنے بت سب نے بنا رکھے تھے۔ بھئی ایسے بلا وجہ تو 360 بت نہیں رکھے گئے تھے کعبے میں۔ یعنی آدمی کا مزاج ہی یہ ہے کہ وہ اپنی پسند کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ یہ بشر میں جو شر ہے نا، بشر میں شر یہ ہے، بشر کی اگر بے ہٹا دی جائے تو شر ہی رہ جائے گا نا، اور بے سے نقطہ ہٹا دیا جائے تو قرآن کی سمجھ میں نہیں آتا۔ صلوات ہے محمد علیہ محمد پر۔ بشر میں ساری انسانیت توجہ ہے اس جملے پر۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں گے کہ قبل اسلام کی جو بھی کیفیتیں ہیں، نہ تہذیب، نہ تمدن، نہ معاشرت، معلوم یہ ہوتا تھا کہ پری ہسٹوریکل زمانے کے لوگ رہتے ہیں، پری سوشل زمانے کے لوگ رہتے ہیں، اسٹون ایج کے زمانے کے لوگ رہتے ہیں، پتھر کے زمانے کے انسان رہتے ہیں۔ ان کو نہ آدمیت کا شعور تھا، نہ انسان دوستی کا کوئی جنبہ یا جذبہ ان کے قلوب میں موجود تھا۔ قرآن نے، اسلام نے، پیغمبر اسلام نے، سرکار رسالت مآب نے ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا، ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا۔ اور عزیزان محترم، اب جس منزل فکر پر میں آپ حضرات کو آج کی مجلس میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دین اسلام تو سلامتی کا دین ہے نا، یہ پوری انسانیت کی سلامتی چاہتا ہے، پوری آدمیت کی سلامتی چاہتا ہے، پوری بشریت کی سلامتی چاہتا ہے۔ اسلام کے پیغمبر نے پوری توجہ یہ عالم انسانیت کے لیے پیغام ہے جو رضویہ امام بارگاہ کے اس منبر سے آج محرم کی 3 تاریخ کو ہم دے رہے ہیں۔
میرے پیغمبر کی عظمت یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ریفارمرز آئے، دنیا کے جتنے بھی لیڈر آئے، دنیا کے جتنے بھی رہبر آئے، وہ پلیٹو سے لے کر آئنسٹائن تک کے فلسفی اٹھا کر دیکھ جائیے، وہ مسلم فلسفی ہو یا غیر مسلم فلسفی ہو، سب نے اپنی اپنی جگہ کام کیا ہوگا، سب نے اپنی اپنی جگہ بہتر سے بہتر فلسفے آدمیت اور بشریت کے لیے دیے ہوں گے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ایک فلسفی نے، بعد میں آنے والے فلسفی نے، پہلے جانے والے فلسفی کے فلسفے کی تردید پر اپنا فلسفہ قائم کیا۔ کاش اس فلسفے کو آپ سنا چاہیں، ہے نا یہ مشکل بات، مگر میرے نوجوان دوستوں نے اگر اس پر غور کر لیا تو یہ اسلام کی جو ہمگیریت ہے، اسلام کی جو آفاقیت ہے، یہ سمجھ میں آ جائے گی عزیزان محترم۔ یعنی جتنے بھی فلسفی گزرے ہیں، خواہ وہ کسی شعبے کے ہوں، معاشیات کے ہوں یا سیاسیات کے ہوں، تہذیب و تمدن کے ہوں یا مدنیات، کسی بھی منزل کے فلسفی گزرے ہوں، کہیں کے بھی اسکالر گزرے ہوں، آپ پلیٹوس کو دیکھیں، بیرنڈی مونٹیسکو کو دیکھیں، جان لاک کو دیکھیں، جان برگ کو دیکھیں، ہٹی کو دیکھیں، کارلائل کو دیکھیں، جتنے بھی یہ بڑے بڑے فلسفی ہیں عزیزان محترم، ان سب کو دیکھیں آپ۔ جو انسان کا آج کا سب سے بڑا کرائسس ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ معاشیات ہے، اکنامکس ہے۔ اس کے باو آدم کو آدم اسمتھ کہا جاتا ہے، جس نے معاشیات کے رہنما اصول مقرر کیے ہیں، اکنامکس کے۔ عزیزان محترم، اس آدم اسمتھ کی رہنما اصولوں کو مسترد کرتے ہوئے الفرڈ مارشل نے اپنے رہنما اصول بنائے۔ الفرڈ مارشل کو پھر کسی دوسرے نے مسترد کر دیا، اس کو کسی تیسرے نے مسترد کر دیا۔ یعنی یہ پیمانہ رہا ہے دنیا کے فلسفیوں کا کہ بعد میں آنے والا پہلے آنے والے کی تردید پر اپنا اقتدار قائم کرتا ہے۔ یہی حکومتوں کا مزاج رہتا ہے، یہی سیاستوں کا مزاج رہتا ہے کہ آنے والی حکومت جانے والی حکومت کی برائیوں پر اپنا اقتدار جماتی ہے۔ فلاں حکومت خراب تھی، ہم صحیح ہے، پھر آنے والا کہے گا وہ غلط تھی، ہم صحیح ہے۔ یہی ایک معیار ہے، ایک دوسرے کی تردید پر دنیاوی حکومتیں، سیاستیں اور فلسفے قائم ہوتے ہیں۔ اسلام کی ہمگیریت یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک کم 1,24,000 پیغمبر آئے، اور سب سے آخر میں میرے پیغمبر احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ۔ دوستوں پوری توجہ آپ کی سمجھ پر میں چاہوں گا، اس لیے کہ یہ آج کی مجلس کا آفاقی پیغام اسلام کے حوالے سے 1,24,000 پیغمبروں کے بعد میرے سرکار تشریف لائے، سرکار رسالت پاک تشریف لائے، اور آپ نے حالانکہ آئے کتنے عرصے بعد تھے، سب سے پہلے نہیں غور کیا، تھے سب سے پہلے، آئے سب سے آخر میں، تھے سب سے پہلے، آئے سب سے آخر میں، چھا گئے سب پر۔ یہ تو میرے رسول کی شان ہے جو آئندہ مجالس میں انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن میں مزاج اسلام بتا رہا ہوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، ان سب کے بعد ہمارے سرکار آئے نا، ان سب کے بعد آئے۔ لیکن ایسان محترم کہ دنیاوی فلسفیوں کی طرح دوسرے انبیاء کی تردید کرتے ہوئے نہیں آئے۔ آمنہ کے چاند کو، عبداللہ کے یتیم کو، پروردہ آغوش ابو طالب کو، احمد مصطفیٰ کو، یاسین و طٰہٰ کو، مزمل و مدثر کو، وجہ تکوین کائنات کو، علت غائب ممکنات کو، نور اول کو، علم اول کو، عشق اول کو، عقل اول کو، خلق اول کو، خلق اول کو، اپنی قیادت اور اپنے علم پر اتنا ناز تھا کہ میرے رسول نے مکے میں بعثت کے اعلان کے بعد تردید سے اپنے پیغام کو شروع نہیں کیا بلکہ تائید سے شروع کیا۔ میرے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ آدم غلط تھے میں صحیح ہوں، عیسیٰ غلط تھے میں صحیح ہوں، ابراہیم غلط تھے میں صحیح ہوں، بلکہ واحد میرا رسول ہے کہ جس نے کہا آدم پر بھی ایمان لاؤ، نوح پر بھی ایمان لاؤ، ابراہیم پر بھی ایمان لاؤ، اسماعیل پر بھی ایمان لاؤ۔ یہ سب کے سب صحیح تھے، ان پر ایمان لاؤ۔ یہ سب کے سب میری ہی خبر تو دینے آئے تھے، جو ہے نا بلند آواز سے کتنی بلند سے ایک مرتبہ درود بھیجنے کو مزہ آئے۔ توجہ ہے دوست، سرکار رسالت پاک نے یہ نہیں کہا
کہ جو پیغام جناب آدم لائے تھے معاذ اللہ وہ پیغام غلط تھا، جو پیغام نوح نے دیا وہ پیغام غلط تھا. نہیں، سرکار رسالت باب نے تو کہا آدم بھی صحیح تھے، نوح بھی صحیح تھے، انوش بھی صحیح تھے، یحییٰ بھی صحیح تھے، زکریا بھی صحیح تھے. اور ان کی صحت اگر دیکھنا چاہتے ہو تو تم 1,24,000 پیغمبروں کو کہاں ڈھونڈتے پھرو گے؟ ان سب کو کی صفات اگر دیکھنا چاہتے ہو تو تنہا علی کا چہرہ دیکھ لو. صلوات دے دینا، صلوات دے دے. یہ میرے رسول کی شان تھی، یہ میرے رسول کی عظمت تھی کہ جنہوں نے تردید سے اپنے پیغام کو شروع نہیں کیا بلکہ تائید سے شروع کیا، اور یہ کہہ کر شروع کیا کہ مجھ سے پہلے جتنے ہادیان برحق آئے سب کے سب برحق تھے، وہ سب کے سب میری خبر لائے تھے، میں ان سب کی تصدیق کرتا ہوں. نہیں، پھر سمجھیں اس مسئلے کو. عزیزان محترم، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے وہ سب خاتم النبیین کی خبر لے کر آئے، اور خاتم النبیین نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء کے برحق ہونے کی تصدیق کی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید نے قیامت کے دن جو تاج شفاعت فرق رسالت میں آپ پہ رکھا ہے تو یہ کہہ کر ہی رکھا ہے کہ میرے حبیب کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. حبیب، میرے حبیب، قیامت کے دن دیکھنا اس دن گناہگاروں کا عالم کیا ہوگا، جس دن ہم تمام امتوں پر ان کے نبی کو گواہ بلائیں گے. آپ نے غور کیا؟ اگر آپ نے آیت کے ترجمے ہی پر غور کیا کر لیا نا دوستو، پوری مجلس کا محصل ہے اور پورا اسلام سمجھ میں آ جائے گا اس آیت کے ترجمے ہی پر. آپ کو مولا آپ کو سلامت رکھے. کیف اذا جئنا من کل امت بشہید. حبیب، دیکھنا قیامت کے دن، اس دن تمام گنہگار امتوں کا عالم کیا ہوگا جب ہم تمام امتوں پر ان کے نبی کو گواہ بلائیں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. میں ابھی آیت کے دوسرے حصے کا ترجمہ نہیں کر رہا، جان بوجھ کر روک رہا ہوں تاکہ آپ ذہنی طور پر آپ کی سماعت میں تیار ہو جائیں بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. آیت کے پہلے حصے پر پھر زور دے رہا ہوں، کیف اذا جئنا من کل امت بشہید. میرے حبیب، قیامت کے دن ہم تمام امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بلائیں گے. جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر امت کا نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دے گا، اس کے کردار کی، اس کے اعمال کی. آدم اپنی امت کے گواہ بنیں گے، نوح اپنی امت کی گواہی دیں گے، ابراہیم اپنی امت کی گواہی دیں گے، موسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے، عیسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے. مولا آپ کو سلامت رکھ کے ذرا سلامت رہنا. ایک تاریخی جملہ انشاءاللہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، ہر نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دے گا. اور میں قربان ہو جاؤں آمینہ کے چاند کی عظمت کے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اور میرے حبیب، ہر نبی تو اپنی اپنی امت کا گواہ ہوگا، اور ان تمام نبیوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے. صلوات ہے جناب. مجمع کی توجہ مولا سلامت رکھے تحت نظر شیعہ حیدر کرار کے اس تاریخی اجتماع کو ہم تمام امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بلائیں گے. یہاں میں کوئی برا نہ مانے اگر میں فیصلہ لے لوں اسلام اور مسلمان کے حوالے سے، اس لیے کہ مسئلہ آنے کی خلافت کا نہیں ہے، نبی کی نبوت کا ہے. صلوات علیہ محمد. اسی لیے پوری توجہ صرف میری طرف متوجہ ہونا چاہیے. درخواست ہے قیامت کے دن ہر نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دے گا کہ میری امت نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ نہیں کیا، ایسا کیا، ایسا نہیں کیا. ہر نبی 1,24,000 پیغمبر اپنے اپنی امتوں کے گواہ بن کر قیامت میں آئیں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا.
اور ان 1,24,000 پیغمبروں کی نبوتوں کی کارکردگی پر، پرفارمنس پر ہم آپ کو گواہ بلائیں گے میرے حبیب. نہیں، یہ مجھے نہیں سمجھا سکا. اور ساری رات بھی گزر جائے، چاہے کرفیو بھی لگ جائے، آگے نہیں بڑھوں گا جب تک یہ بات سمجھ میں نہ آ جائے. آپ کو اس نتیجے کو تو ضرور سمجھنا ہے دوستو. کیف اذا جئنا من کل امت بشہید. ابھی دیکھنا قیامت کے دن، اس دن امتوں کا عالم کیا ہوگا، گناہ گاروں کا. جب ہر نبی اپنی اپنی امت کی فہرست پیش کرے گا، فرض جرم پیش کرے گا، گواہی دے گا اپنی اپنی امت کی، وَجَّئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور مجھے صرف یہی جملہ کہنا ہے اور اسی سے نتیجہ عرض کرنا ہے. اور رضوِ امام بارگاہ کے در دیوار گواہی دیں گے علی کے نعرے کی گونج میں کہ کوئی مسئلہ حل ہوا ہے اسلام کی حقانیت کے حوالے سے. سارے انبیاء اپنی اپنی امت کے گواہ ہوں گے اور میرا رسول ان سارے نبیوں پر گواہی دے گا. تو عزیزان محترم، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی جب اپنی امت کے گواہ ہوں گے، اور خاتم النبیین آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے ہر نبی کے گواہ ہوں گے. اے سیرت النبی لکھنے والوں، اے سیرت ابن حشام سے لے کر سیرت النبی شبلی نعمانی تک لکھنے والوں، اگر میرا نبی بقول تمہارے سب سے آخر میں آیا، سب سے آخر میں آیا، اور آنے کے بعد بھی کہ 40 برس تک نبی نہیں تھا، نبی نہیں تھا بلکہ بشر تھا، 40 برس کے بعد نبی بنا، تو جب یہ آیا ہی سب سے آخر میں ہے تو پھر اسے قرآن کی روح سے کس نے حق دے دیا کہ یہ آدم کی نبوت کی گواہی دے؟ توجہ ہے یا علی یا علی نا. دوستو، اگر میرا نبی آیا ہی سب سے آخر میں اور آنے کے بعد بھی نبی نہیں تھا، یہ تو منطقی سی بات ہے. نہ چھیڑا کرو ہمیں. اگر ہم نے کبھی پوچھ لیا شبلی نعمانی کے کسی ماننے والے سے کہ اگر 40 برس تک یہ نبی نہیں تھا تو پھر کیا تھا، آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے کہ بات نبی کی نبوت کی ہے. چلو آپ کے لیے تو ہم آسانی سے کہہ دیں گے کہ جب تک اس نبی نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا تو آپ کافر تھے. نبی کے لیے کیا کہو گے؟ توجہ ہے، توجہ ہے. سلام بھیجنا محمد آل محمد. قبل بعثت سب کافر تھے، بعثت کے بعد مسلمان ہو گئے. کافر تھے تو صحیح نا، اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا. سب کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے نا. کافر تھے تو صحیح، اس حقیقت سے تو انکار آپ نہیں سمجھ رہے. کافر تھے اتنا تو ماننا پڑے گا نا. کافر تھے، مسلمان ہوئے، تو اس میں کتابوں کے اوراق سیاہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مسلمان ہوئے، یہ مسلمان ہوئے، یہ مسلمان ہوئے. بھئی یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں. ظاہر ہے جو کافر تھے وہ مسلمان ہوئے. توجہ ہے نا عزیزان محترم. لیکن اگر کسی نے یہ پوچھ لیا کہ اگر یہ 40 برس تک نبی نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ 40 برس تک اگر یہ نبی نہیں تھے تو بتاؤ کیا نام دو گے، کیا تھے؟ کہیں گے کہ یہ مسلمان تھے. رسول اللہ اچھا مسلمان تھے تو کس کے مسلمان تھے؟ مسلمان تو اسے کہتے ہیں جو کسی کا کلمہ پڑھے. وہ جو ہے ذرا الجھی ہوئی سی باتیں، لیکن نتیجہ بڑا عجیب ہے اگر آپ سے غور کر لیا. یہی کہیں گے نا آپ سے زیادہ احترام میں کہ نہیں نبی تو نہیں تھے لیکن مسلمان تھے. اچھا مسلمان تھے، کس کے مسلمان تھے؟ کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ کہ جو ان سے پہلے جو کوئی نبی ہوگا. کون تھا ان سے پہلے نبی؟ ابراہیم تھے، ابراہیم کی شریعت تھی. تو کیا ابراہیم کا کلمہ پڑھتے تھے؟ جو کسی کا کلمہ پڑھ لے وہ خاتم النبیین نہیں ہو سکتا. سلوات کیا آئیے اسلام اور مسلمان کے حوالے سے ایک اہم ترین مسئلہ حل کریں، اور وہ یہ کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن تمام نبیوں پر آپ کو گواہ بلائیں گے تو تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ یہ آدم سے پہلے بھی نبی تھے، تب تو آدم کی گواہی دیں گے نا. نوح سے پہلے نبی تھے
تب تو نوح کی گواہی دیں گے نا. یعنی قیامت کے دن ساری امتوں کی نگاہ ہوگی اپنے نبیوں کے چہرے پر، اور سوار ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کی نگاہ ہوگی میرے نبی کی نظر رحمت پر. آج اگر نبی کہہ دے کہ آدم نبی ہے تو یہ نبی ہے. توجہ توجہ سوار میرے بابا سے بڑا تاریخی نتیجہ. لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں نا، ہمیں کافر کہتے ہو تو کہو، لیکن ہم قرآن کی روح سے ایک فیصلہ تو دیں گے. اور 2 ہی آیتیں پیش کروں گا، کوئی روایت نہیں پیش کروں گا. فیصلہ پھر آپ پر چھوڑتا ہوں، اور وہ یہ کہ ساری امتوں کے گواہ ان کے نبی ہوں گے، اور سارے نبیوں کی گواہی میرے سرکار خطی مرتبت دیں گے. سرکار قیامت کے دن کہیں گے پروردگار آدم کی صفت بھی ٹھیک تھی، نوح کا تقویٰ بھی ٹھیک تھا، ابراہیم کی خلت بھی ٹھیک تھی. جب ابراہیم آگ کو گلزار بنا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب نوح سفینہ چلا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب آدم توبہ کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب عیسیٰ قم بیت اللہ کہتے مردے زندہ کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب یوسف بازار میں بک رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب یعقوب کریا کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب سلیمان بساط فنا پر تخت اور دربار سجا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا. صلوات بھیجنا محمد اور محمد پر. ایک ایک میرے دوست کی، میرے بزرگوں کی توجہ چاہوں گا. مولا چشمے دل سے محفوظ رکھے ان تاریخی سماعت کو. دعا کے ساتھ ایک جملہ اور ایک ہی جملہ ہے، اور اگر یہ جملہ میرا ضائع گیا عزیزان محترم مجھے قبر تک افسوس ہوگا. اسی لیے پوری طرح آمادگی کے ساتھ آپ کو یہ جملہ سننا ہے، اس لیے کہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. مجھے تو صرف پیش کرنا ہے، آپ کو توجہ فرمانا ہے. جو ساری امتوں کے گواہ بنے انہیں انبیاء ما سبق کہتے ہیں. نہیں ایسی واہ کہو گے تو دوسرا جملہ ہی نہیں بنے گا. تاریخ کا کنجوس ترین آدمی وہ ہوتا ہے جو نبی اور علی کے کا فضائل سنے اور خاموش بیٹھا رہے. ان کا تو خرچہ ہوتا ہے. برم ترین سلوات کریں آپ محمد آ رہے ہیں. اب آئے تو برم ترین سلوات بھیجتے محمد آ رہے ہیں. بڑا سلامت رکھے. اب پورے مجمع کی توجہ. عزیزان محترم میں کیا کروں کہ میں تفصیل میں جاتے ہوئے اس لیے کرتا ہوں کہ یہاں وقت کی تنگی بہت زیادہ میرے پیش نگاہ رہتی ہے، اور یہاں آپ کی توجہ کا میں اس لیے طالب ہوں کہ یہ تاریخی نتیجہ آج کی مجلس کی حد تک رضویہ امام بارگاہ کے اس مقدس آستانے میں جنت البقیع کے سائے میں ابو الفضل عباس کے پرچم کے نیچے نوجوان جو میرے سبیل عباس لگائے ہوئے ہیں مولا انہیں سلامت رکھے، ان کی موجودگی میں، بزرگوں کی موجودگی میں، ٹرسٹی حضرات نوجوان دوستوں کی موجودگی میں، ایک ایک مومن اور مومنہ کی موجودگی میں ایک تاریخی فیصلہ اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے میں 4 بجے شام سے لے کر رات کے 1 بجے تک مسلسل 9 گھنٹے بولتا ہوں. عزیزان محترم اگر علی مدد نہ کرے تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایک جملہ بھی کہہ سکے. اس لیے میں اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں. جو ساری امتوں کے گواہ بنے انہیں انبیاء ما سبق کہتے ہیں، اور جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے 1,24,000 پیغمبروں کی نبوت کا گواہ ہو اسے خاتم النبیین کہتے ہیں، اور جو دعوت ذوالحسینہ میں خاتم النبیین کا گواہ ہو اسے علی مرتضیٰ. توجہ ہے نا دوستو، اور آپ کو سلامت رکھے. جو 1,24,000
पैगंबरों का गवाह बने उसे खातिम नबीयीन कहते हैं, और जो खातिम नबीयीन का गवाह बने उसे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। मक्के मदीने के तख्त में बैठने वाले को अमीरुल मोमिनीन नहीं कहते। तो है ना, सलाम है मोहम्मद बरतरीन सलाम भेजो एक मतलब है ना, तो देखे ना इस मंजिल पर भाई, और आपको सलामत रखे इस मंजिल पर। ये है अमीरुल मोमिनीन की तारीफ। और यहां भी ये हम कोई रिवायत बयान नहीं कर रहे, दो ही आयतें हैं कुरान में। कैफा इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजीना बिका अला हौलाई शहीदा, हम आपको तमाम नबियों पर गवाह बुलाएंगे। ये कहा नबी के लिए। और फिर सूरह मुबारक रात में इरशाद हुआ, हबीब यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदा बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। काफिर ये कहते हैं कि तू रसूल नहीं है, अगर ये तुझे रसूल नहीं मानते तो न माने। इनसे कह दे कि तेरी रिसालत की गवाही के लिए एक अल्लाह काफी है, एक बाली काफी है, जिसे हमने कुरान नाजिल होने से पहले ही पूरे कुरान का इल्म अता कर दिया। लज़ीना कफ़रू, जरा ऐसे समझ लें दो जुमलों में, यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू, काफिर ये कहते हैं। असरे हाजिर में भी अगर इस तर्जुमे पर आपने गौर न किया तो फिर कभी गौर नहीं कर सकेंगे। काफिर ये कहते हैं कि तू रसूल नहीं है। ये काफिर हैं जो तेरी रिसालत में शक करते हैं। जो तेरी नबूवत में शक करे वो काफिर है। अली अली कहने वाला काफिर नहीं है। सलावत भेज दे, सलावत। यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला, काफिर शक करते हैं इस बात पर। काफिर ये कहते हैं कि तू रसूल नहीं है, ये तुझे रसूल नहीं मानते, न माने। हमने कोई इनके मशवरे से तो तुझे रसूल बनाया नहीं। जो है ना, जरा सा बेदार होकर दोस्तों, दामने वक्त में गुंजाइश बड़ी कम है, मजमून बहुत आगे तक ले जा रहा है। काफिर ये कहते हैं कि तू रसूल नहीं है, काफिर तुझे रसूल नहीं मानते तो न माने, ये तुझे नबी नहीं मानते तो न माने। इनके मशवरे से तो हमने तुझे कोई रसूल नहीं बनाया। हम अपने रसूलों को और अपने हादियों को काफिरों के मशवरे से नहीं बनाते, अपनी मशीयत से बनाते हैं। अगर ये तुझे रसूल नहीं मानते तो न माने। इनसे कह दे कि मेरी रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह काफी है। कफा बिल्लाह, अल्लाह काफी है। और एक वो काफी है जिसे हमने कुल किताब का इल्म अता कर दिया। जिम्मेदारी से तर्जुमा कर रहा हूं। डिप्टी नजीर अहमद के तर्जुमे से लेकर मौलाना मौदूदी के तर्जुमे तक को उठाकर देख जाओ, सबने यही तर्जुमा किया कि एक अल्लाह काफी है और एक वो काफी है जिसे हमने मुकम्मल किताब का इल्म अता कर दिया। तो जिसे मुकम्मल किताब का इल्म दिया गया है वो नबी भी है, मगर यहां नबी मुराद नहीं है, इसलिए कि नबी मुद्दई है, बात गवाह की हो रही है। और आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रगुजार आपकी तवज्जुहात पर और इस खूबसूरत और बावकार अंदाज़े समात पर जो मिल्लत मुस्लिमा को हम पैगाम मोहब्बत देते हुए अज़ान मुहतरम कुरान की आयत की रोशनी में एक मसले को हल करना चाहते हैं आज की मजलिस में। और अगर वो हल हो गया तो हम मंजिले शुक्र पर फिर एक जुमला देंगे और इस जुमले पर हम कल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जरा सा चंद लम्हे और हम मिल्लत की तवज्जो चाहते हैं। काफिर ये कहते हैं कि तू रसूल नहीं है, ये तुझे रसूल नहीं मानते तो न मान। इनसे कह दे कि मेरी नबूवत की गवाही के लिए एक अल्लाह काफी है और एक वो काफी कि जिसे हमने कुल्ले किताब का इल्म अता किया। ये सूरह रात की आयत है और ये आयत बेसत के 30वें साल नाजिल हुई है और अभी कुरान को 30 साल और नाजिल होना है। अभी पूरा कुरान नाजिल कहां हुआ, अभी तो कुरान नाजिल होना शुरू हुआ है, अभी तो 3 ही साल हुए हैं। और मैं कहां जाऊं उन तफसील में, सही बुखारी की या दूसरी उन रिवायतों में कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी पहली आयत है
جو غار حرا میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر 3 سال تک وحی نہیں آئی. رسول اللہ پریشان رہنے لگے. پھر آخر اس تفصیل میں نہیں جاتا ازار محترم، اس لیے اس جملے کو بس اشارتاً میں عرض کرتا ہوا آگے بڑھاؤں گا. لیکن یہ طے ہے کہ یہ آیت کے تیری گواہی کے لیے وہ کافی ہے اللہ کے علاوہ جسے ہم نے کل کتاب کا علم عطا کیا. کل کتاب، مکمل کتاب کا. ابھی کتاب نازل بھی نہیں ہوئی، پورا قرآن آیا بھی نہیں، ابھی تو چند آیتیں نازل ہوئی ہیں، ابھی 6000 آیتیں اور نازل ہونا ہے. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ رسالت کا گواہ وہ ہے کہ جسے ہم نے قرآن نازل ہونے سے پہلے ہی پورے قرآن کا علم عطا کر دیا. تاریخ میں پیش کرو، ان جہالت کی بحثوں میں مت پڑو کہ کون کافر ہے کون مومن ہے. تاریخ میں کوئی میرے علی جیسا لاؤ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہو کر آنکھوں سے رسالت میں زبان رسالت چوس کر قرآن نازل ہونے سے پہلے نبی کے سامنے دعویٰ کرے کہ یہ رسول اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ. کیا خوبصورت انداز میں مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک وہ کافی ہے جسے ہم نے کل کتاب کا علم عطا کیا. ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے تمہاری گواہی کے لیے. میں قربان ہو جاؤں قرآن مجید کی اس فصاحت اور بلاغت کی. ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جسے ہم نے کل کتاب کا، مکمل کتاب کا. ابھی کتاب نازل نہیں ہوئی، توجہ ہے نا، کتاب نازل نہیں ہوئی. اللہ کہہ رہا ہے تمہاری رسالت کا گواہ وہ ہے جسے ہم نے مکمل کتاب کا علم عطا کیا. یعنی خاتم النبیین کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جسے مکمل کتاب کا علم نہ ہو وہ شہادت رسالت بھی نہیں دے سکتا. کلمہ تو پڑھ سکتا ہے. صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں. تو میں آج کر رہا ہوں یہ عظمت، یہ میں اس کا فرق کر بتاؤں گا کلمہ پڑھنے کا اور شہادت دینے کا. لیکن شہادت رسالت اور تصدیق رسالت کرنے کا حق عزیزان محترم صرف اسے ہے جسے مکمل کتاب کا علم عطا کیا گیا ہو. یہی وجہ ہے کہ سارے مسلمان مفسرین نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام پہاڑ کی کوہ ابو قبیس کی چوٹی پر تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وانذر عشیرتک الاقربین، حبیب سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو، سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو بلاؤ. تو دوستو یہ سیاستہ کی کتابوں کے لفظ ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد پیغمبر اسلام، بہت توجہ، باقی گفتگو کل کروں گا، اس جملے میں توجہ کرنا. پیغمبر اسلام پہاڑ کی چوٹی سے اس آیت کے نزول کے بعد یہ کہتے ہوئے تیزی سے اترے، یا علی دعوت کا اہتمام کر، کافروں کو بلا. میں پھر سے آج کی تقریر کا حاصل جملہ قرار دیے بغیر آگے نہیں بڑھوں گے دوست، اس لیے کہ یہ متفقہ جملہ ہے مسلمانوں کے درمیان کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وانذر عشیرتک الاقربین، حبیب سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو. تو پیغمبر اسلام پہاڑ کی چوٹی سے یہ کہتے ہوئے اترے، یا علی دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ. ایک کراچی سے لے کر خیبر تک کافر 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 کے نعرے دیواروں پر لکھ کر اپنے ذہن و زمین کی ساری سیاہی سے سارے ملک کی دیواریں کالی کرنے والوں، تمہیں کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں. میں آج ہی اپنے آپ کو اپنی قوم سمیت کافر تسلیم کر لوں گا اگر کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی یہ ثابت کر دو کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر نے ایک مرتبہ بھی یہ کہا ہو کہ علی سب سے زیادہ تو تم میرے قرابت دار ہو، پہلے تم ایمان لاؤ. شکر خدا
آپ کی اس توجہ پر اور یہیں سے گفتگو کو انشاءاللہ دوستو کل کے مرحلے میں آگے بڑھاؤں گا، چونکہ مجھے اگلے مرحلے میں جو یہاں کے بعد جانا ہوتا ہے صرف یہی کی فکر نہیں ہوتی، اس علاقے میں تو اس وقت تک کرفیو لگ ہی جاتا ہے، جب میں پہنچتا ہوں تو وہاں کے مومنین کا بھی احساس ہوتا ہے، اس لیے دامن وقت میں اتنی تنگی اور غربت ہوتی ہے کہ میں بہت مشکل میں ہوتا ہوں کہ مضمون کو کہاں سمیٹوں، اور پھر علی کے فضائل کا دریا تو وہ ہے کہ جب بہ نکلے تو پھر سمیٹا تو نہیں جا سکتا۔ گر دلے دریا عطایت موج پر گردوں سرد، لجے گردوں ترہ گردہ نمایت ہم چو خاص۔ اے میرے مولا اگر تیرے فضائل کا دریا آسمان پہ موجے مارنے لگے تو یہ آسمان کا طویل شامیانہ علی کے فضائل کے دریا میں ایک تنکے کی طرح تیرتا ہوا نظر آئے بھی ہے، اور ایک وہ کافی ہے جسے ہم نے مکمل کتاب کا علم دیا۔ میں کل اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، علی نے شہادت رسالت دی ہے، کلمہ نہیں پڑھا۔ جو کلمہ پڑھے اسے مسلمان کہتے ہیں، جو شہادت دے اسے علی کہتے ہیں۔ اتنی بڑی بات کہی ہے، دامن وقت میں تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو کلمہ پڑھے نا رسول کا اسے مسلمان کہتے ہیں، جو شہادت رسالت دے، جو تصدیق رسالت کرے اسے علی کہتے ہیں۔ تو چونکہ علی نے تصدیق کی تھی، علی گواہ ہے رسالت کا، اس لیے قیامت تک علی کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی رسالت پر کوئی حرف آئے علی سامنے آئے، جب بھی نبوت پر کوئی آنچ آئے علی سامنے آئے، چاہے بدر میں ضرورت ہو، چاہے احد میں ضرورت ہو، چاہے خیبر میں ضرورت ہو، چاہے خندق میں ضرورت ہو، چاہے ہجرت میں ضرورت ہو، چاہے مباہلے میں ضرورت ہو، چاہے قبل ہجرت ہو، چاہے بعد ہجرت ہو، چاہے علی کی حیات ظاہری میں ہو یا علی کی حیات ظاہری کے بعد ہو، چاہے پیغمبر کی زندگی میں ہو یا سرکار رسالت مآب کے پردہ فرما جانے کے بعد ہو، قیامت تک جب تک نبوت باقی، علی کی شہادت باقی۔ اس جملے کو لے جاؤ آج کے لیے، جب تک نبوت باقی، علی کی شہادت باقی۔ تو ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ جب تک نبوت باقی، علی کی شہادت باقی، یہی تو ہم کہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کی شہادت اسی لیے تو دیتے ہیں۔ صلوات ہے نا محمد علیہ شہادت ہے نا۔ اور جب کبھی جہاں کہیں جس جگہ جس مقام پر بھی مولا آپ کو سلامت رکھے، جس معراج پر آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، میں نے آپ کو زحمت دی تمام کراؤ سننے پر کہ جس مقام پر بھی، جب بھی، جس دور میں بھی نبوت خطرے میں ہوگی علی سامنے آئے، اور نبوت ہے قیامت تک، اس لیے علی کی ولایت بھی ہے قیامت تک، نبوت کے دشمن بھی ہیں قیامت تک، اس لیے علی کی شہادت بھی بلا فصل ہے قیامت تک۔ دنیا لکھ کر دے دے کہ اب نبی کا کوئی دشمن نہیں رہا، ہم کلمے سے علی ولی اللہ ہٹا دیں گے، اور اگر ساری دنیا میں نبی کے دشمن موجود ہیں ابھی خاتم النبیین کے، تو علی ولی اللہ تو باقی رہے گا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ، صلوات بھیجے، یہی تو بھگوا ہے۔ اسی لیے تو استاد قمر جلالی نے کہا تھا کہ فضل خدا سے دو قسم، دونوں امام مشرق ہیں۔ شہادت دی ہے نا علی نے، استاد نے کہا فضل خدا سے دو قسم، دونوں امام مشرق ہیں۔ باپ کو کیوں ہو زحمتیں، ایسے ہو جب یہ نور عین ظلم جدید دیکھ کر حکم رسول کے خلاف دین پکارا یا علی، سامنے آ گئے حسین۔ اس لیے کہ علی نے شہادت دی ہے، نبوت جب خطرے میں آئے گی علی سامنے آئے گا، خواہ حسن کی صورت میں آئے، خواہ حسین کی صورت میں آئے، خواہ اکبر کی صورت میں آئے، خواہ اصغر کی صورت میں آئے، خواہ کوفے میں مسلم کی صورت میں آئے، خواہ کوفے میں مسلم کے بچوں کی صورت میں آئے، خواہ شام کے بازار میں سجاد کی صورت میں آئے، خواہ شام کے دربار میں زینب کی صورت میں آئے، ہر جگہ علی ہی آیا شہادت نبوت دینے کے لیے، نبوت کو بچانے کے لیے۔ اسی کا نام کربلا ہے۔ عزاداران حسین، اسی کا نام کربلا ہے۔ بچ گیا اسلام،
رہ گیا کلمہ. مولانا حضرت حسن زیدی مرحوم کہا کرتے تھے نام بچا اللہ کا، کلمہ پڑھا گیا رسول اللہ کا، اور بے پردہ ہو گئی غریب ابو طالب کی بیٹیاں. نام بچا اللہ کا، کلمہ پڑھا گیا رسول اللہ کا، اور بے پردہ ہو گئی غریب ابو طالب کی بہو بیٹی. یتیم ہو گئے ابو طالب کے بچے. ارے عقیل کون ہے؟ ابو طالب. علی کون ہے؟ ابو طالب. عقیل کے بیٹے کون ہیں؟ ابو طالب. علی کے بیٹے کون ہیں؟ ابو طالب. اسلام کے دامن میں سر قربانیاں تو خون ابو طالب ہی کی ہے. میرے مسلمان بھائیوں، ان مجلسوں میں آ کر ہمارا رونا سن تو لیا کرو کہ ابو طالب کا خاندان اجڑ گیا، اسلام باقی رہ گیا، اسلام بچ گیا. کہیں کوفے میں ابو طالب ہے، کہیں شام میں ابو طالب ہے، کہیں کربلا میں ابو طالب ہے، کہیں مشہد میں ابو طالب ہے. جہاں جہاں دیکھو، جس جس جگہ دیکھو دوستو، غازوین میں ابو طالب ہے. ہر جگہ آپ کو اسلام کی بقا کے لیے ابو طالب ہی نظر آئے گا. میں چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہا ہوں. آپ اگر رونا چاہتے ہیں تو میرے اسی جملے پہ رو لیجیے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیوں آئے ہیں رات کے 11 بجے؟ ان کی ماؤں نے کرفیو کے ماحول میں بھی انہیں نکال دیا. بچوں جاؤ، حسین کی مجلس ہو رہی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے کتنی دور دور سے آئے ہوئے دوست میرے بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں چہرے، بہت دور دور سے آئے ہوئے ہیں. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لائے ہیں. انہیں پتا ہے نا آج محرم کی 3 تاریخ ہے. اپنے بچوں کو لائے، بچوں چلو آج مسلم کے یتیموں کا ماتم کرنا. جزاک اللہ. شرم کر کے نہ رو، تم پہ رونے کی کوئی پابندی تو نہیں ہے. نہ رو. عام حالات میں آپ کے بچے اگر رو پڑے تو پیار سے چمکارتے ہو نا، اور آج تم بچوں کی آنکھیں دیکھ رہے ہو کہ جو جتنا رو رہا ہے اسے یہ نہیں کہہ رہے چپ ہو جا، بلکہ کہہ رہے ہیں بچے اور رو، اس لیے کہ تجھے کوئی تماچے مار کر نہیں رلا رہا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آج اپنے بچوں، دیکھو چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہے. یہ ہماری ماؤں نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے. جہاں آج مسلم کے یتیموں کا ماتم ہے. آج دوستو اگر جملہ سن سکو تو ایک جملہ سن لو. میں شہادت کی تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن ایک جملہ ضرور عرض کروں گا. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. مسلم کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے 2 کربلا آ گئے تھے، 2 باپ کے ساتھ کوفے چلے گئے تھے. عزادارو باپ شہید ہو گیا، بچے قید ہو گئے. ایک رات ایسی آئی تھی کہ داروغہ زندان جب کھانا لے کر یتیم بچوں کے لیے آیا تو بچوں نے کہا ہمیں کھانا نہ دے، ہمیں اس قید سے رہا کر دے. کہا بچوں تم کون ہو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا داروغہ تجھے پتا نہیں ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. مدینے کا نام سنا، عزادارو داروغہ زندان چوک اٹھا. کہا مدینے میں کس محلے کے رہنے والے ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم کے. داروغہ زندان نے اپنا امامہ سر سے اتارا، میں اجڑ گیا. اب آپ روئیں نہ روئیں، میں تو مسائل خود پڑھ چکا ہوں. مولا سلامت رکھے ان بچوں کی یاد میں، ان بچوں کی یاد. اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو. میرے بھائی تم بہت بڑے عجیب انداز میں تم روتے ہو نا. ہاں شہزادی زینب کو یہی رونا پسند ہے. مولا تمہاری آرزویں پوری کرے، تمہاری تمنائیں پوری کرے. داروغہ زندان نے کہا محلہ بنی ہاشم میں کہاں رہتے تھے؟ کہا فاطمہ زہرا کی حویلی میں. داروغہ زندان کہتا ہے کیا تعلق ہے تمہارا؟ کہا ہماری دادی ہے فاطمہ زہرا. کہا کس کے بچے ہو؟ کہا مسلم کے بچے. ارے دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ماتم کر رہے ہیں. ہرو ماتم کرو. جزاک اللہ، جزاک اللہ. میری مائیں بہنیں کتنی بڑی تعداد میں آئی ہیں. اللہ تمہاری گودیاں آباد رکھے. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، معذرت چاہتا ہوں، لیکن ایک جملہ تو ضرور کہوں گا. داروغہ زندان نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بچوں مجھے معاف کر دینا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم میرے مولا کی اولاد ہو. کیا سن رہے ہو؟
مجھے پتا نہیں تھا کہ تم میرے شہزادے ہو، مجھے معاف کر دینا۔ کہا اور دروگہ زندان ہم اور کچھ نہیں چاہتے، ہمارے لیے یہ زندان کا دروازہ کھول کر دو کام کر دے، یا تو ہمیں مدینے کا راستہ دکھا دے یا ہمیں نجف کا راستہ بتا دے، یا تو ہم نانا رسول کے روزے پہ جائیں گے یا نجف پہ جا کر کہیں گے دادا مشکل کشا ہمارا بابا مارا گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، کیا فرصت دے رہے ہیں آپ مولا۔ آج کی مجلس اتنی مقبول ہزاروں اس انداز سے رونا، مانگ لو جو دعائیں مانگنا ہے، جو تمنائیں دلوں میں ہیں، اس لیے کہ مسلم کے یتیموں کی، ارے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے مجھے رلا رہے ہیں، انہیں تو کوئی نہیں کہہ رہا رونے کو، یہ غزل حسین کا معجزہ ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھو عزادارو، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ دروازہ زندان نے مختصر کیا، میں نے دروازہ کھولا، رات کا وقت تھا، دونوں بھائی چھوٹے بھائی ایک محمد ایک ابراہیم گلے میں بائیں ڈالے ہوئے، کوفے کی رات کا سناٹا، ابن زیاد کی حکومت، چاروں طرف ابن زیاد کی فوجوں کے پہرے، ادھر ادھر بچوں کو تلاش کر رہے ہیں، اور بقول میر انیس مجھے نہیں پتا اب رو لینا بچوں کا عالم کیا تھا کہ جاتی تھی اجل ساتھ، جدھر جاتے تھے دونوں پتا بھی کھڑکتا تھا تو ڈر جاتے تھے دونوں۔ میں مر جاؤں، اللہ میں مر جاتا، یہ جملہ نہ پڑتا۔ جزاک اللہ، ہمارا تمہیں سلامت رکھے۔ عزادارو، بچے ڈرتے ڈرتے ایک دریا کے کنارے پہنچے، اس کنارے پر ایک درخت لگا ہوا تھا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا بھیا رات کو کہاں راستہ سجائی دے رہا ہے، اور اس درخت کی شاخوں میں چھپ کر بیٹھ جائیں، پناہ لے لیں، صبح ہوگی تو ادھر آئیں گے، پھر کسی سے راستہ پوچھیں گے، شاید کوئی مومن مل جائے۔ عزادارو، دونوں بھائی درخت پر چڑھ کر گلے میں بائیں ڈال کر بیٹھ گئے۔ اگر صبح ایک مومنہ دریا پہ پانی بھرنے آئی، پانی بھرتے بھرتے اس کی نظر جو درخت کے شاخوں پر پڑی، اس نے تو چاند کے ٹکڑوں کو گلے میں بائیں ڈالے ہوئے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، کیا ماتم اترا ہے کیا، ہمارا تمہیں سلامت رکھے۔ عباس کے علم کے نیچے بیٹھے ہونا میرے نوجوانوں، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ یہ دونوں بچے عباس نامدار کے حقیقی بھانجے بھی ہیں۔ اب یہ سوچ کر فرصت دے لینا عزادارو، یہ سوچ کر فرصت دے لینا، دونوں بچوں کو اس مومنہ نے دیکھا، چاند سے چہرے دیکھے، سہمے ہوئے چہرے دیکھے، گرد میں اٹی ہوئی زلفیں دیکھی، آنکھوں میں پڑے ہوئے حلقے دیکھے، پانی بھرنا بھول گئی، آغوش پھیلا کر مامتا کی ماری کہتی ہے صورت اور شکل سے تو کسی شریف گھرانے کے لگتے ہو، اور کیا پڑھو عزادارو، شکل و صورت سے تو کسی مظلوم گھرانے کے لگتے ہو۔ بچوں آ جاؤ، دونوں بچے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں تو ہمیں ابن زیاد کے حوالے تو نہیں کرے گی؟ مومنہ سمجھ گئی، مومنہ سمجھ گئی، کہتی ہے بچوں آ جاؤ، بچوں آ جاؤ، وعدہ کرتی ہوں جب تک میں زندہ ہوں تمہاری حفاظت کروں گی۔ عزادارو، کوفے میں باپ کی شہادت کے بعد پہلی مرتبہ جب کسی نے پیار سے بچوں کو بلایا نا، بچے درخت سے اتر آئے اور وہ مومنہ اور بچوں کو لے کر اپنے گھر آئی۔ آ کر بچوں نے جو تعارف کرایا نا، ہم مسلم کے یتیم ہیں، عزادارو گلے سے لپٹ گئی، فوراً کہتی ہے آئے میں اجڑ گئی، میرے آقا زادے اور میرے گھر میں۔ تو میری ماں بہنوں، تمہاری محنت وصول ہو جائے گی اگر تم نے یہ جملہ سن لیا۔ یہ جملہ میں صرف تمہارے لیے اتنی بڑی تعداد میں چونکہ آتی ہو، تمہارے لیے تو فتح مصائب کا جملہ میں ایک ضرور لے کر آتا ہوں۔